کراچی کہانی کے ایپیسوڈ 8 میں ہم ڈسکس کریں گے ٹی پی بک کلب کراچی کہانی. ہم نے مکس کر دیا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اکثر باتیں جو میں کر رہا ہوں وہ کئی لوگوں کے لیے نئی ہیں, تو یہ تھوڑا ایکیڈیمک وگر ایڈ کر دیتا ہے, ایک آپ کو بتا دیتا ہے کہ جس بنا پر میں اپنی رائے بتا رہا ہوں, اپنا انالیسس بتا رہا ہوں, وہ کتابیں کیا ہیں. تو لارن غیر کی جو کتاب ہے کراچی آرڈر ڈس آرڈر اینڈ دی اسٹرگل فار دا سٹی, ایک بڑی سیمنل سی کتاب ہے کراچی کے اوپر, بڑی فیمس سی کتاب ہے, وہ پوڈ کاسٹ پہ بھی آ چکے ہیں. آج ہم وہ ڈسکس کریں گے. تو لارن غیر شروع میں ہی کہتے ہیں کہ کراچی کی جو ایک پہچان ہے وہ بن چکی ہے بھوری بند لاشیں. اٹس انفارچونیٹ اگین, جو لوگ آج کراچی کے بارے میں کہتے ہیں باتیں, آپ لوگوں کو نہیں پتہ, اسپیشلی جو بچے ہیں, کہ میری جنریشن اور میرے سے پچھلی جنریشن جو جس کراچی میں بڑی ہوئی ہے نا, انہوں نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہے. کراچی کے لیے لاشیں دیکھنا تو بہت عام سی بات تھی. 1995 میں 1742 آلموسٹ 2000 کلنگز ہوئیں, جس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی. تو پالیٹکس کی وجہ سے, پولیٹیکل کلیشز کی وجہ سے تقریباً 2000 لوگوں کا ایک سال میں مرڈر ہو گیا. مطلب یہ اگر کسی ٹیررسٹ ایکٹ میں ہوا ہوتا تو اٹ وڈ بی ون آف دا ورسٹ ٹیررسٹ اٹیکس دیٹ ہیز ایور ہیپنڈ ان پاکستان. لیکن کیونکہ یہ روزمرہ کی زندگی تھی کراچی میں, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس وائلنس اور ٹراما کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. گولی مار جو نام ہے روڈ کا, وہ پڑا تو برٹش کے دوران تھا, لیکن جو حالات تھے لوگوں نے ریلیٹ کرنا شروع کر دیا تھا کراچی کے حالات سے, کہ ہاں یار جو آج کل ہو رہا ہے روزمرہ کی زندگی میں, تو گولی مار پہ یہ اسی لیے نام ہے, نام سے نا ایک ریلیشن بن گیا تھا لوگوں کا. لارن غیر لکھتے ہیں کہ کراچی کی جو سب سے ڈومیننٹ پارٹی تھی اس ٹائم پہ, 2014 میں میرے خیال سے یہ کتاب چھپی ہے, وہ MQM تھی, اور وہ لیٹ 1980s سے جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو مہاجر کلاس ہے کراچی کی اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. 2011 تک کراچی دنیا کی سب سے وائلنٹ سٹیز میں تھا, اور مرڈر ریٹ 12.3 پر 100,000 ہیبیٹنٹس ہو گیا تھا 2011 میں. 1995 میں اورنگی میں 300 سے زیادہ لوگ مارے گئے. ایسے کچھ ایریاز میجر کلسٹر آف وائلنس تھے جہاں پر روز مرڈرز ہوتے تھے. یہ ایک ریگولر لائف تھی کراچی میں. لارن غیر لکھتے ہیں کہ ویئر لائنز ایریا واز اے میجر سائٹ آف انٹرا مہاجر وائلنس تھرو آؤٹ دا 1990s, کھارا در اینڈ لیاری بورڈ دا برانٹ آف کانفلکٹ بٹوین دی MQM اینڈ دا پیپلز امن کمیٹی. پیپلز امن کمیٹی کا جو ہے وہ لنک PPP سے کافی دفعہ جوڑا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سب کے پیچھے ہیں وہی پیپلز امن کمیٹی کے بھی پیچھے تھے. لارن غیر کی جو آرگیومنٹ ہے لنکڈ ٹو وٹ آئی سیڈ اس سے پہلے, کہ جو نامعلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ جو کیوس اور ڈس آرڈر ہے کراچی کا, اس کے پیچھے بھی ایک آرڈر ہے. کہ جو وائلنس جب ایرپٹ ہوتا ہے یہ لوکلائز ایریاز میں ہوتا ہے, 3-4 دن رہتا ہے, اور وائلنس کے بعد جو ہے نارمل پالیٹکس ریزیوم ہو جاتی ہے. تو بے خودی بے سبب نہیں غالب, ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کر سیاست دان جو ہیں وہ اپنے گیمز کھیل کھیل کر یا آئیڈینٹی کو ویپنائز کر کر کے یہ بھول جاتے ہیں کہ پردہ ہٹاؤ گے تو وہی نظر آئے گا جو ہمیشہ ہوتا ہے. اب واپس کتاب پر آ جاتے ہیں. چیپٹر 1 ہے دا کنٹیسٹڈ سٹی. دوسری عالمی جنگ میں پارٹیشن سے پہلے پاکستان کو پیرس آف دا ایسٹ کہا جاتا تھا, یعنی بیفور ورلڈ وار 2. کلینسٹ سٹی ان انڈیا کہا گیا. سولجرز کو بتایا گیا یہاں سی بیچز اور بیدنگ پلیسز ہیں. 1950s اور 60s میں لوگوں نے کہا کراچی ایک امن پسند شہر ہے. 1960s اور 70s میں کراچی کی نائٹ لائف مشہور تھی, صدر میں بارز تھے اور کسینوز تھے. پر اس میں ایک بڑا اچھا امپورٹنٹ کیویٹ لارن غیر دیتے ہیں, کیونکہ یہ آپ نے بڑے لوگوں سے رومانٹک قصے سنے ہوں گے کہ یہ تھا, ایسا تھا, ویسا تھا کراچی. یہ سنیں کہ یہ جو نوسٹیلجک ریکلیکشنز ہیں کراچی کے, ان میں جو چیز کامن ہے وہ ایلیٹزم ہے. کہ they tend to occult the social conflicts that were brewing under the alleged serenity of the times. To a large extent, this serenity is a myth propelled by the Karachi's Urdu-speaking elites, which does not find any historical validation. کہ ایک خاص امیر طبقہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ بڑا خوبصورت شہر تھا. جو حقیقت ہے وہ اس سے برعکس ہے, اس کا آپ کو ایویڈنس نہیں ملتا سرینٹی کے. کیونکہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو 1950s میں لیبر اور اسٹوڈنٹ موومنٹس ہوئی تھیں, ان کے خلاف اسٹیٹ ریپریشن ہوا. 1963 میں 42 ورکرز لاس دیئر لائیوز ان پولیس فائرنگ. پھر ذوالفقار علی بھٹو جو پیپلز پارٹی لیبر کے بیک پر آئے تھے, انہوں نے ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا ورکرز کے خلاف, لیبر کے خلاف. پھر جب سندھ ایجوکیشن میں سندھی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی تو سندھی مہاجر کلیشز ہوئے. پھر جب افغان وار ہوئی تو آرمز اور ایمیونیشن افغانستان جانے تھے وہ کراچی آ گئے, اور شہر ڈرگ ٹریفکرز اور سلم لارڈ سے بھر گیا.
اسٹوڈنٹ کیمپسز پہ جو ویپنز انٹروڈیوس کیے وہ جماعت اسلامی کے تھنڈر اسکواڈ نے کیے. ضیاء الحق کا ان کو سپورٹ تھا. 1980s میں پروگریسو اور اسلامسٹ کے بیچ میں ایک بڑا شو ڈاؤن سا ہوا. کراچی افغان ہیروئن کا بھی ایک میجر ایگزٹ پوائنٹ تھا, یہاں سے جاتی تھی دنیا بھر میں. کراچی کو 1947 میں جو ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ جہاں کی ایلیٹ تھی دے گاٹ ڈریون آؤٹ, پھر اس کو کیپٹل بنا دیا, تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اس کو کنٹرول چاہیے تھا کراچی کے اوپر. لارن گیئر لکھتے ہیں کہ although contradicted by historical evidence, post-partition Karachi was certainly not the neat, peaceful and manageable city imagined by nostalgic Muhajirs. This myth has endured and was reinvigorated by the more exclusivist misconceptions of home that emerged in the city in the past decades. Partition سے ایک بہت بڑا سٹریس جو کراچی پر پڑا کہ 1941 سے 1961 تک پاپولیشن جو ہے کراچی کی وہ 369% بڑھ گئی. آج کل جو ہم بات کرتے ہیں انفراسٹرکچر کرمبل ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, کون سے دنیا کے شہر ہیں جو ایک آلموسٹ 400% انکریز ایک 20 سال کے پیریڈ میں برداشت کر سکتی ہیں. آبویسلی وہ ریسورسز یہاں پر تھی ہی نہیں. ہو سکتا ہے شاید دنیا کی تاریخ کا فاسٹسٹ سٹی کا گروتھ ہو. اور پھر ڈیموگرافکس بھی بالکل بدل گئے نا کہ 1951 میں جو کراچی ایک ہندو شہر تھا وہ 10 سال بعد 2% ہندو ہو گیا. 1941 میں 61% پاپولیشن کی مدر ٹنگ سندھی تھی, 10 سال بعد 51 کی مدر ٹنگ اردو ہو گئی. تو بالکل ہی آپ نے شہر کا ایک روپ بدل دیا, اور پھر اس کی پاپولیشن سائز جو ہے وہ 370% انکریز ہو گئی. 1980s میں پھر 1 ملین افغانز بھی یہاں پر آ گئے شہر میں. پھر 2000s میں ڈسپلیسمنٹ آف فلڈس کی وجہ سے 300,000 اور پشتون شہر میں آئے نارتھ ویسٹ سے. ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پتہ کسی کو, لیکن 2011 تک 4 ملین پشتونز بھی یہاں شہر میں تھے. لارن غیر آرگیو کرتے ہیں کہ and institutions of the forces that had shaped it during the colonial era. In Karachi, on the contrary, the departure of the non-Muslim elites that had developed the city until partition left an economic, cultural and political vacuum that was never fully filled by the Muhajirin, and that is still being fought over between the descendants and other communities claiming their own right to the city. 1947 migration کی وجہ سے کراچی میں ایک perennial housing crisis پیدا ہو گیا. ایتھنک کلسٹرز بن گئے پھر یہاں پر. لارن غیر یہ بھی آرگیو کرتے ہیں کہ اکثر جو لوگ کراچی میں آئے ان کا بہت وائلنٹ ایکسپیرینس تھا. مطلب 1947 میں اگر لوگ آئے ہیں تو پارٹیشن ایکسپیرینس کر آ رہے ہیں, 1971 میں جب آئے تو پھر 1971 کی وار ایکسپیرینس کر آ رہے ہیں, افغان ریفیوجیز جو آ رہے ہیں وہ افغان وار ایکسپیرینس کر کے آ رہے ہیں, یا IDPs بھی جو آ رہے ہیں. تو ایک وائلنٹ ایکسپیرینس سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. لارن غیر لکھ رہے ہیں کہ دس پری exposition to violence was not per se a factor of violent mobilization in Karachi. However, it did provide a pool of battle-hardened recruits to the various militias that emerged in the city from the mid-1980s onwards. While sustaining the sense of entitlement to Karachi of some of these migrant communities, such as the Muhajirs, as a well-deserved compensation for their past sacrifices, what Wazira Zamindar refers to as the trope of sacrifice of the Muhajir community. The Muhajirs' claim of a special entitlement to Karachi has been contested by later migrants. Pashtuns in particular, whose political representatives also claim that their community built post-colonial Karachi, but this time literally most construction works in Karachi since partition were contracted to a Pashtun, to a lesser extent Punjabi labourers. The MQM's claim of ownership over Karachi also alienated its indigenous populations, descendants of the earliest settlers of the pre-colonial and colonial period, such as the Baloch, Sindhi and Kutchi populations of Liari. The rise of the PAC, People's Amendment Committee, at the helm of Liari politics in recent years, which will be examined in detail in Chapter 4, is not only a sign of the weakening of the Pakistan People's Party hold over Karachi's inner city to the benefit of local gangsters, it also signals the emergence of an armed politics of autochthony in Karachi's oldest working class neighborhood, reclaiming the cities for its original inhabitants and reimagining it as a non-Muhajir city in the province. In the word of Zafar Baloch, the second in command of the PAC, when Karachi did not exist, when Pakistan did not exist, there was only Liari. Before partition, Nazimabad, Liaquatabad used to be rural areas. Lalu, Nazim, they were all Baloch. They were all cultivators of living on the bank of the Liari river. The area known as Liaquatabad today used to be called Lalu Khet, but they could not tolerate the name, so they changed it to Liaquatabad as a reference to Liaquat Ali Khan, who was murdered in 1951. Sorab Gord, a Pashtun Afghan settlement in the north of the city, in fact the village of Sorab Khan Gabol. The land belongs to Gabol, a prominent Baloch tribe. Today the people think of
it as the Pashtun areas, but it wasn't always like that. The Pashtuns only started migrating to Karachi in the 1960s. फिर कराची नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए भी एक स्पेस था. बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि जो सबसे पुराने लोग हैं यहाँ पर, जब महाजिर कहते हैं, MQM ने कहा कि हमारा शहर है, उनको वो ऑफेंड हो गए कि भाई हम तो यहाँ कब से रह रहे हैं और हमारे जो नाम भी हैं वो आपने बदल दिए हैं ताकि हमारा एक इरेजर हो जाए, हमारी जो तारीख है वो मिटाने की कोशिश की जा रही है. 1990, 1993 और 1996 में MQM ने किंग मेकर्स का रोल किया और किंग ब्रेकर का भी रोल किया. असल तो कौन किंग मेकर्स हैं पाकिस्तान में वो हम सबको पता है. मैं कोशिश करता हूँ कि जो लॉरेन खेर ने लिखा है वो उर्दू में पढूं ताकि जो लोग मुझे सुनते हैं ज़्यादा अंग्रेज़ी ना हो उनको. तो लॉरेन खेर लिख रहे हैं कि 1992 में आसिम नवाज़ जो अब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने आर्मी भेजी बज़ाहिर नवाज़ शरीफ के इल्म के बग़ैर कि MQM के ऊपर क्रैक डाउन हो. उसके अगले साल नवाज़ शरीफ को हटा दिया गया था क्योंकि कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्सन हो रही है. ये पक्का किला पैंसकर हो या ये कराची का ऑपरेशन हो, कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्सन होती है और फिर गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट हटा दी जाती है. हो सकता है इन चीज़ों का कोई लिंक ना हो या हो सकता है बेखुदी बेसबब नहीं गालिब. इन सितंबर 1998 जो पार्टी है वो वापस प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ रही थी जब हाकिम सईद, एक पॉपुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर और फॉर्मर गवर्नर ऑफ सिंध का कत्ल कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया एलिजिडली MQM मिलिटेंट से. तो नवाज़ शरीफ ने MQM की लीडरशिप को बोला कि हाकिम सईद के जो कातिल हैं वो हैंड ओवर करो. तो MQM ने गवर्नमेंट का सपोर्ट विड्रॉ कर लिया. प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली डिसॉल्व की और एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा के गवर्नर्स रूल लगा दिया सिंध में. 2000 में तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी कराची की और फिर 2002 में मुशर्रफ और MQM ने आके कराची पर कंट्रोल ले लिया. फिर कुछ साल बाद ANP के साथ मिलकर MQM की कराची की टर्फ वॉर शुरू हो गई. हम अगर कराची की तारीख की बात करें तो कराची एक मॉडर्न सिटी है और कराची के जो फाउंडर कंसिडर किए जा सकते हैं वो हैं एक सिद्दी, एक हिंदू, सेठ भोजोमाल, जिनका ताल्लुक सेवंड से था, सिंध से था. ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने शहर को बांट दिया न्यू सिटी और ओल्ड सिटी में. ओल्ड सिटी में यहाँ इंडिजिनस लोग रहते हैं. न्यू सिटी ब्रिटिश ने अपने लिए एक गैरिसन बना दी जिसमें कैंट, सिविल लाइन्स, सदर. सेठ हरचंद राय विशन दास जब मेयर बने तो फिर उन्होंने पब्लिक वर्क्स, पब्लिक सर्विसेज, ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी भीतर की शहर के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया. फिर पार्टीशन के बाद बंद रोड, फ्रे हॉल, खारादर, ये मुहाजिर सेंटर्स बन गए. फिर 1950s में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी, PCHS, दिल्ली कॉलोनी, अलीगढ़ कॉलोनी, कच्छ कॉलोनी, बेंगलोर टाउन. मुहाजिरों के लिए नई हाउसिंग स्कीम्स बनाई गई. लालू खेत बना, मलीर, बल्दिया, न्यू कराची, इधर हज़ारों मुहाजिरीन को गवर्नमेंट ने घर बना कर दिए. फिर अयूब खान ने ग्रेटर कराची रीसेटलमेंट प्लान GKRP बनाया जो फेल हुआ. लॉरेन घेर लिखते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये प्रोजेक्ट फेलियर था. द पॉपुलेशंस व्हिच वर फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड दे वर रिलक्टेंट टू मेक देयर लीज पेमेंट्स और रीसोल्ड देयर प्लॉट्स ऑन द ब्लैक मार्केट. यानी लोगों ने जो प्लॉट लिए भी थे वो ब्लैक मार्केट पे आगे भेज दिया. आरिफ हसन कहते हैं कि हाउसिंग क्राइसिस की एक मेजर वजह यह है कि स्क्वाटर सेटलमेंट जो बनाई गई हैं वो प्लान जो है कराची का, आरिफ हसन कह रहे हैं कि द प्लान also caused Karachi's perennial transport problem and converted a high-density, multi-class city to a low-density urban sprawl with the poor living far away from the city center. कराची के अराउंड एक पॉवर्टी बेल्ट आपने बना दिया है. औरंगी जैसे जो इलाके हैं या लियारी जैसे जो इलाके हैं जो कंजेस्टेड हैं, बिल्कुल ही नैरो लेन्स हैं वहाँ की, आप ने इनको पॉवर्टी स्ट्रिकन रखा है कि यार यहाँ से गरीब लेबर आएगा, शहर में काम करेगा. 2002 का एक एस्टिमेट है कि 75% शहर के लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं. लॉरेन घेर कहते हैं कि कराची कभी पार्टीशन के शौक से रिकवर ही नहीं हो सका और यहाँ तब से एक हाउसिंग क्राइसिस है. किताब का जो दूसरा चैप्टर है वो वॉर्स के बारे में है. स्टूडेंट पॉलिटिक्स लेफ्ट की जो है वो कई साल तक डोमिनेट कर रहे थे. NSF थी, DSF थी. 1957 में NSF ने स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन स्वीप किए अयूब खान के खिलाफ. जो एक पूरी स्टूडेंट अपराइजिंग हुई उसमें स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी फोर फ्रंट पे थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और PPP भी जो है इट इमर्ज ऑफ द बैक ऑफ दिस. 1972 में कराची यूनिवर्सिटी में जमीयत का थंडर स्क्वाड आया. उसने पहले लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट स्टूडेंट्स को टारगेट किया, फिर जो लिबरल टीचर्स हैं उनको भी टारगेट किया. थंडर स्क्वाड ही है जमात इस्लामी का जिसने ये मॉडर्न वेपन्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराए कैंपस के ऊपर. फिर जब एक दफ़ा वेपन्स आ गए, उससे पहले ज़्यादा कोई लड़ाई हो भी जाए तो ये होती थी इस्लामिस्ट और प्रो PPP लेफ्टिस्ट जो हैं उनमें पंगे भी होते थे. लेकिन
زیادہ ڈنڈا آ جائے گا. جماعت اسلامی اور تھنڈر اسکواڈ کے بعد نا ویپنز آنے شروع ہو گئے, اور پھر آہستہ آہستہ سب کے پاس ہی ویپنز تھے. پی ایس ایف میں سب سے پہلے ویپن جو آیا ان کو آپ سب جانتے ہیں کیونکہ وہ ایک پوڈ کاسٹ پہ آ چکے ہیں, اکرم قائم خانی ہی تھے. ٹیپو کا جو واقعہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں کیسے گولیاں چلیں وہ آپ کے پوڈ کاسٹ پہ ہمیں سنا چکے ہیں. AK-47 کامن تھا اسٹوڈنٹس کے پاس ہونا, تو یہ ایک بڑے منظم طریقے سے کیمپسز میں وائلنس انٹروڈیوس کیا گیا 1984 میں, جو 1984 سے لے کے 88 تک 91% جو کیمپس وائلنس ہوا ہے یا کیمپس میں ڈیتھس ہوئی ہیں لوگوں کی پورے ملک میں, وہ کراچی میں تھی 91%. تو یہ آرڈر ڈس آرڈرڈ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا کے تحت ایک اپنا اچیو کرنے کے لیے پولیٹیکل گول آپ جان بوجھ کر شہر کے حالات خراب کر رہے ہیں, اور یہ ضیاء الحق کے وقت میں ہو رہا ہے. ضیاء الحق نے تو اسٹوڈنٹ یونینز بھی بین کر دیے تھے, وہاں سے پھر ایک MQM بھی نکلی. 11 جون 1978 کو APMSO بنی, اور APMSO بننے کے بعد تو پھر ہر جگہ کیمپس وائلنس جو ہے وہ کافی ایکسلریٹ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا, لارن غیر کہہ رہے ہیں. چیپٹر 3 جو ہے اس کا ٹائٹل ہے دا مہاجرز ہیو ارائیوڈ. 1981 میں الطاف حسین ملک چھوڑنے کا سوچ رہے تھے, وہ جدہ گئے اور وہاں سیٹل ہونے کا سوچا, پھر US میں سیٹل ہونے کا سوچا, جہاں انہوں نے سوچا کہ میں ٹیکسی ڈرائیور کی ایک نوکری کروں گا. لارن غیر لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پازیٹیو سگنل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو سے ملے ہوں الطاف حسین کو, جس کی وجہ سے وہ کراچی واپس آئے 4 نومبر 1985 کو, جس کا مطلب ہے MQM کے لانچ پر الطاف حسین کراچی میں نہیں تھے. MQM لانچ ہوئی ہے 18 مارچ 1984 کو, لیکن کراچی آنے کے بعد الطاف حسین نے پارٹی کے اوپر کنٹرول لے لیا. مہاجر نیشنلزم اس آئیڈیا سے آتا ہے کہ کیونکہ ہم نے ہجرت کی ہے, ہم نے کاسٹ پے کی ہے, تو ہمیں اسپیشل انٹائٹلمنٹ ملنی چاہیے کراچی میں. لارن غیر لکھتے ہیں کہ the discourse of ethnic pride is also manifested in Altaf Husain's biography. First published in Urdu in 1988, where the MQM leader claims that Urdu-speaking refugees from India brought a cultural revolution, تہذیبی انقلاب لے کر آئے ہیں اردو اسپیکنگ لوگ, and intellectual awakening, ذہنی بیداری to Pakistan, an assertion implying that the indigenous populations of Pakistan and particularly of Sindh came from an uncultured stock. کہ جو یہاں کے لوگ مقامی تھے وہ تو انکلچرڈ تھے, جاہل تھے, ہم لوگ جو ہے ہم علم اور ذہنی بیداری لے کر آئے ہیں ادھر. روبینہ سیگل آرگیو کرتی ہیں کہ یہ جو مہاجر ڈسکورس ہے کہ مہاجر پرائیڈ کا, یہ ایک ڈسکورس آف ریوولٹ ہے, یہ صرف ایک رائٹس بیسڈ موومنٹ نہیں ہے یا کلیمز آف رائٹس بیسڈ آن لاس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ MQM اور APMSO سے پہلے بھی لوگوں نے مہاجر آرگنائزیشن نہیں بنائی جو مہاجروں کی بات کرتی تھیں. 1972 میں PPP نے سندھ میں جب سندھی ایجوکیشن پروموٹ کرنے کے لیے ایک پالیسی لے کر آئے, تو لارن غیر لکھتے ہیں کہ ان کراچی سندھی سیٹلمنٹس ور اٹیکڈ بائی اردو اسپیکرز, شاپس اینڈ وہیکلز ور سیٹ آن فائر بائی دا اردو اسپیکنگ لوکیلٹیز آف لیاقت آباد, پاپوش نگر اینڈ گل بہار among others, while the Department of Sindhi at Karachi University was torched by activists of جماعت اسلامی. یہ حال تھا کہ بھائی اگر سندھ میں سندھی پڑھائی جائے گی تو ہم جلا دیں گے. In 3 days following the passage of the language bill by the Sindh Provincial Assembly on 7 July 1972, which among other controversial provisions made Sindhi as well as Urdu a compulsory subject from class 4 to class 12. اردو بھی کمپلسری ہے پر سندھی کمپلسری کرنے پر یہ ہوا تھا. 22 لوگ مار دیے گئے, اور جو میڈیا ہے جو جماعت اسلامی کی طرف تھا اس نے پھر اس وائلنس کو ایمپلیفائی کیا. According to linguist and historian Tariq Rahman, these riots played a major role in making Muhajirs a firmly non-assimilationist collectivity who saw Urdu as their identity marker. سلیم شہزاد اور الطاف حسین نے یہ بھی بولا کہ جو امیر مہاجر تھے انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. APMSO اور جماعت کے وائلنٹ کلیشز ہوئے. پھر APMSO نے پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس, پھر MQM نے الیکٹورل پالیٹکس جو ہیں کراچی کی وہ ڈومینیٹ کی. یہاں پر کنسپریسی تھیوری یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو بی ٹیم کلاسکلی رہی ہے وہ جماعت اسلامی رہی ہے. ابھی میں اپنی آپ کو بتا رہا ہوں بیسڈ آن مائی ادر ریڈنگس. تو جماعت اسلامی کو یہ غصہ آ گیا تھا کہ بھائی ہم تھے اسٹیبلشمنٹ کے, یہ MQM بنا رہے ہیں تو ہم سے سپورٹ لے کر ایک اور پارٹی بنا رہے ہیں, تو یہ پولیٹیکل رائیولری جو ان کی بنی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. اچھا, انٹرسٹنگلی جن ویپنز اور AK-47 سے APMSO نے جمعیت کو ہرایا وہ بھی ان کو سندھی نیشنلسٹ JSM ملیٹنٹس نے دیے تھے. MQM نے کوشش کی ہے کہ ایک نیشنل پارٹی بنائے, مہاجر قومی موومنٹ سے ری برانڈ کیا اپنے آپ کو متحدہ قومی موومنٹ. لارن غیر لکھتے ہیں لائک دا شیو سینا ان ممبئی,
MQM owes its predominance to its ability to operate both within the framework of state institutions as well as outside. MQM ने फिर militant wings भी बनाए, तो चैप्टर 4 का टाइटल है बैंडिट किंग्स. 2008 में MQM ने एक कैंपेन शुरू की आई ओन कराची, जिसका मकसद लोगों को शहर के मामले में पार्टिसिपेट करवाना था, पर उसकी एक कॉनोटेशन ये भी थी कि MQM अपने आप को पूरे कराची का मालिक समझती है. उज़ैर बलोच ने कहा उनको लियारी नहीं ओन करने देंगे, एंड वी ओन लियारी, दैट ही ओन्स लियारी. ज़फ़र बलोच को लगा कि बलोच लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, डेवलपमेंट सिर्फ महाजर एरियाज़ में हो रही थी. लियारी में फिर गैंग वॉर्स हुई. इसमें एक खूबसूरत बात यह है कि लियारी का जो नाम है वो लियार दरख्त से आता है जो कब्रिस्तान में उगता है ना. इट्स अ परफेक्ट मेटाफोर फॉर लियारी के जो लियारी के हालात रहे हैं, उसके बावजूद भी लियारी एग्जिस्ट करता है. लियारी के लोग जो हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं, और जो नाम है लियारी का कि भाई कब्रिस्तान में भी दरख्त उग रहा है. व्हाट अ ब्यूटीफुल मेटाफोर. लियारी को कराची की माँ भी बोला जाता है, क्योंकि 1725 में पहले यहाँ सिंधी बनिया सेटल हुए, 1770 में बलोच सेटलर्स आए, 1795 में फिर इंटीरियर से बलोच ट्राइब्समैन आकर यहाँ सेटल हुए. तालपुर्स ने फिर कराची का टेक ओवर कर लिया. ब्रिटिश ने भी लियारी को इग्नोर किया था. लॉरेन गेयर लिखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल निगलेक्ट है ये पार्टीशन के बाद भी कंटिन्यू रहा. The primary concern of Pakistan's ruling class was not the living conditions of the indigenous labor force, but with the resettlement of migrants from India. कि जो लोग यहाँ रह रहे थे, जो लेबर क्लास थी, उसमें इंटरेस्ट नहीं था हमारी रूलिंग क्लास का. उनका था कि जो माइग्रेंट्स आए इनको रीसेटल करना है. इसलिए दो नई प्लान कम्युनिटीज़ बनाई गई ऑन द वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ लियारी, अग्राताज कॉलोनी एंड बिहार कॉलोनी, जो सिर्फ उर्दू स्पीकिंग महाजरीन के लिए थे. जो फिर साल पार्टीशन के बाद थे, लियारी को एक बहुत ज़्यादा बड़ी डेमोग्राफिक ग्रोथ हुई, यानी पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. जो 81,768 थे 1951 में, वो 1956 तक 3,60,000 हो चुके थे. 1970s में PPP ने वर्किंग क्लास सोशलिस्ट रेटरिक यूज़ करके लियारी में अपनी पॉपुलैरिटी कायम की. लियारी में फिर PPP अनबीटेबल हो चुकी थी. लियारी में डकैत कल्चर, ड्रग कल्चर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा. क्रिमिनल्स और पॉलिटिकल लीडर्स का एक नेक्सस भी था लियारी में. रहमान डकैत फिर लियारी के पाब्लो एस्कोबार बनकर इमर्ज हुए. MQM और PPP ने अपनी प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी, वो लियारी में ही लड़ी. जब रहमान को इंटेलिजेंस वालों ने ले जाकर टॉर्चर किया, तो उसके बाद वो एक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट रेबल हो चुके थे. लोग ये भी कहते हैं कि उनके बलोच नेशनलिज्म की वजह से ही उनको मार दिया गया. उसके बाद उज़ैर बलोच अमन कमेटी के हेड बन गए. उन्होंने एक्टिविटीज़ एक्सपैंड की. पुलिस ने उनके खिलाफ ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए. उज़ैर फिर PPP के शैडो से निकल गए और डी फैक्टो एक सॉवरन बन चुके थे लियारी के. 2013 में ज़फ़र बलोच असैसिनेट हो गए और फिर उज़ैर बलोच अरेस्ट हो गए. चैप्टर 5 जो है किताब का वो है जिहाद कम्स टू टाउन. 2013 में पहली दफ़ा MQM की रैली पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. तालिबान ने कराची से ANP को तो वाइप आउट कर दिया. उसके बाद उन्होंने अपने बंदूकों की तोपें जो हैं वो MQM की तरफ कर दी थी. लिबरल्स कहना शुरू हो गए कि कराची एक सेक्युलरिज्म पर तालिबानाइजेशन एक हमला है, पर लॉरेन गेयर आर्ग्यू करते हैं कि इतना भी कोई सेक्युलर नहीं था कराची. As Sara Ansari points out, clerics were overrepresented in the social and political organizations set up by the Muhajirin in the years following partition. The most influential patron of the Muhajirin among these religious elites was Maulana Shabir Usmani, a Muhajir from Bijnor and the only leading Deobandi figure who had lent his support to the creation of Pakistan. I don't know अगर इस किताब में है या दूसरी किताब में था, पर जो आजकल हम देखते हैं ना कि किसी पे भी ब्लास्फेमी लगा दो, कुछ भी कर दो, तो शबीर उस्मानी ने पार्टीशन के बाद फ़ौरन ही इसी तरह एक रैली की थी सड़क में सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और उनको यही इल्ज़ाम लगाया था कि हिंदुओं का साथ दे रही है सिंध गवर्नमेंट, और यही ब्लास्फेमी कैंपेन की ये मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है. तो ये तब से हमारी माशाल्लाह सियासत चल रही है. वापस आ जाते हैं किताब पर. If most accounts of Pakistan's first episode of sectarian violence, which targeted the Ahmadis in the 1950s, generally focus on the Punjab, Karachi was not immune to this movement. In 1952, riots broke out after the Karachi Ahmadiyya Association tried to hold its yearly convention in Jahangirpur, the heart of Sadr, which at that time remained the center of political, intellectual and leisurely activities in the city. If the incidents reported on the first day of rioting remained relatively benign, the following day saw thousands of assailants loot and set fire to Ahmadi property and businesses in central Karachi. फिर कराची में भी एक एंटी अहमदी मूवमेंट शुरू हो चुकी थी. मौदूदी जब अरेस्ट हुए, GI की एक रैली हुई कराची में जिन्होंने कहा कि मौदूदी को रिलीज़ किया जाए. 1958 के KMC इलेक्शंस में 23 में से 18 सीट्स जमात इस्लामी जीती.
الطاف حسین خود پہلے جماعت اسلامی کے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف PNA موومنٹ کا حصہ تھے. لارن غیر لکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا اینٹی احمدی موومنٹ 1950s کا وہ کراچی کی اردو سپیکنگ پاپولیشن میں پاپولر تھی. اسی طرح جو اینٹی شیعہ کرنٹس آئے پارٹیشن کے بعد، اپنے مرنے سے پہلے مولانا شبیر عثمانی نے ایک فتویٰ ڈکلیئر کر دیا تھا جس میں انہوں نے شیعوں کو کافر کر دیا تھا. تو شیعہ وائلنس کے بھی کچھ ہمیں انسیڈنٹس نظر آئے، جس طرح اولڈ گولی مار میں علی بستی میں ایک اٹیک ہوا تھا شیعہ پروسیشن کے اوپر 1978. مدرسوں کو بھی استعمال کیا گیا کراچی میں سیکٹیرینزم پھیلانے کے لیے. 1980 سے بنوری ٹاؤن پاکستان کی سیکٹیرین وارز کے فور فرنٹ پہ تھا. سنی تحریک بھی تھی کراچی میں. پھر 1980s کے بعد افغانستان اور کشمیر کے جہادی گروپ بھی کراچی میں ایکٹیو ہو گئے. القاعدہ بھی کراچی سے آپریٹ کر رہی تھی. سپٹمبر 11 کے بعد 9/11 کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں خالد شیخ محمد اور رمزی بنال شب وہ کراچی سے ہی ملے. TTP کا جو نام ہے وہ تو بعد میں آیا ہے، لیکن جو پرو طالبان گروپس ہیں وہ کافی سالوں سے کراچی سے آپریٹ کر رہے تھے. TTP نے بھی کافی ٹیررزم اور حملے کیے کراچی میں. چیپٹر 6 جو ہے وہ ہے سٹی آن دی ایج. لارن غیر لکھتے ہیں کہ MQM کی جو پری ڈومیننٹس ہے وہ ایک ڈس ایکویلبریم کی وجہ سے ہے ان انٹرڈیپینڈنسیز بٹوین دا ویریس فورسز کمپیٹنگ فار دا کنٹرول آف کراچیز پاپولیشن اینڈ اکنامک رائٹس. MQM is more powerful than other forces because it is less dependent on them and they are in policies, tactical coups and political alliances. آگے وہ لکھتے ہیں by condoning extrajudicial violence against alleged enemy of the state, the military and later on civilian authorities, unleashing sovereign violence upon the MQM, institutionalized a permanent state of emergency that normalized state terror. بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اوپر نا بڑی فیکشن ہیں جو کنٹرول کے لیے لڑ رہی ہیں، اور ابھی فی الحال تھوڑا بہت MQM کا کنٹرول ہے اس کے اوپر، بٹ وہ بھی پھسل رہا ہے. 2014 میں کتاب لکھی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل ہی MQM کو مائنس الطاف جب کر دے گی تو اس کے بعد پھر ایک الگ کراچی آپ کو نظر آئے گا یہاں پر. تو اسٹیٹ انٹرونشن سے، سپریم کورٹ سے آپ کراچی میں لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہونے کی کوشش ہو رہی ہے 2014 میں. تو 2014 میں لارن گیئر لکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور سپریم کورٹ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کراچی میں تھوڑا امپروو ہو، اور ایک رینجرز جو ہیں وہ پرماننٹلی کراچی میں ڈپلائڈ ہیں. پر کراچی کے جو لوگ ہیں وہ ایک سینس آف فیئر ہے، کانسٹنٹلی آن دی ایج رہتے ہیں کیونکہ اتنا وائلنس ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. پاکستان کے جو سارے مسئلے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کراچی میں نظر آتے ہیں. تو یہ جو ہیں کچھ فالٹ لائنز کراچی کی ہسٹورک میں نا بڑے جلدی سے آپ کو بتا دی ہیں، اوپر سے بتا دی ہیں. ظاہری بات ہے کتاب میں جتنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ ایک ویڈیو میں کبھی نہیں بتا سکتے، لیکن کچھ ٹریلرز میں نے آپ کو دے دیے ہیں کہ کراچی کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اور جو میں نے نہیں کہا امید ہے سب سمجھ کے ہوں گے.